السلام علیکم ناظرین اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح تو بہت سے دائیاں جناب عبدالمطلب کے گھر بھی آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے سوچ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھر سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے، کیونکہ یہ سعادت دائی حلیمہ سعیدہ کے حصے میں آنے تھی۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اب وہی بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اب کوئی بھی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ باقی ہے جسے دوسری عورتیں یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ نے اپنے شوہر عبداللہ بن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات ناگوارا گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں اور دوسری عورتیں سب بچے لے کے جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گی، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کی خاطر ہمیں خیر و برکت فرما دے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ کے گھر گئیں۔ انہوں نے اسے خوش آمدید کہا، پھر حضرت آمنہ بچے کے پاس لے آئیں۔ حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو حیرت انگیز ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو میں نے ان کے سینے پہ آہستہ سے ہاتھ رکھا اور وہ مسکرا دیے اور اپنی آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور دونوں آنکھوں کے درمیان پیار کیا اور اجازت لے کر اپنے قافلے کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے کھچر پر سوار ہوئی اور ہمارا کھچر اس بار اتنا تیز چلا کہ سب قافلے والے کو پیچھے چھوڑ دیا اور سارے قافلے والے حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیا حلیمہ یہ وہی کھچر ہے جو بہت سست تھا؟ حلیمہ نے کہا، ہاں، پر یہ عجیب معاملہ ہے، مجھے نہیں پتا۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس دن دودھ سے سارے برتن بھر گئے تو ہم سمجھ گئے یہ برکت صرف اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کے سب لوگوں میں بھی یہ خبر پھیل گئی کہ ان کی بکریاں تو بہت کم دودھ دیتی تھی۔ سب لوگ حیران تھے اور ہر جگہ برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ اسی طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں آپ چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے۔ 9 ماہ کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئی۔ حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن سے میں آپ کو لائی ہوں، بنو سعد کے ہر گھرانے سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ اس عمر تک بچوں کو واپس ان کے والدین کے پاس چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی بہت سی برکت دیکھ چکے تھے۔ دائی حلیمہ کا دل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصے کے لیے میرے پاس اور رہنے دیں، اور ان کی والدہ سے اجازت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے پاس رکھ سکیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی مان گئی تو حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کھیلتا دیکھتے تو ان کے پاس نہ جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، امی میری بہن بھائی صبح کے وقت نظر نہیں آتے تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی جایا کروں گا، اور حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی خوشی جانے لگے۔ ایک دن بچے بھاگے بھاگے خوف زدہ حالت میں دائی حلیمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جلدی ہمارے ساتھ چلیں ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور دوڑ کر وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور چہرہ کے رنگ اڑا ہوا تھا۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی سفید لباس میں آئے تھے۔ وہ 2 آدمی جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا اور میرا پیٹ اور میرا سینہ چاک کیا اور کچھ تلاش کرنے لگے۔ پھر ایک چیز نکالی اور باہر پھینک دی اور چلے گئے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ خواتین و حضرات، اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں یہ وضاحت ملتی ہے، وہ ایک سیاہ رنگ کا دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے جسم میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ پھر حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم انہیں گھر لے آئے۔ پھر میرے شوہر نے، مجھے ڈر ہے کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے اور اس کو ہم کیوں نہ ان کے دادا ابو مطلب اور ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب ہم ان کو لے کر مکہ کے بلائی حصے میں پہنچے تو آپ اچانک سے غائب ہو گئے۔ حلیمہ گھبرا گئی اور مکہ پہنچ کر ابو مطلب رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھو گئے۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ اب کہاں ہیں۔ حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ یہ سن کر کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور ان کے ملنے کی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ دونوں تلاش کرتے کرتے نہامہ کی وادی پہنچے۔ وہ ایک درخت کے نیچے ایک لڑکا دیکھا اور عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے لڑکے تم کون ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر ابو مطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھ پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا ہوں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد نکال چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد بہت تیزی سے نکال رہے تھے، تبھی آپ کی پہچان نہ کر سکے۔ پھر گلے سے لگایا اور گھر لے آئے اور بکریاں ذبح کی اور مکہ کے تمام لوگوں کی دعوت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، حلیمہ آپ انہیں میرے پاس کیوں لے آئی؟ ابھی تو آپ چاہتی تھی کہ یہ میرے پاس کچھ عرصہ رہیں۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے ہیں، ہم اتنا ہی عرصہ اپنے پاس بچے کو رکھتے ہیں، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس چھوڑنے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حلیمہ سے فرمانے لگی، اصل ماجرا بیان کرو کہ کیا وجہ ہے؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی ہوں تو کوئی نہ کوئی معجزے ہوتے رہتے ہیں۔ حلیمہ نے ان کا ایک پیٹ چاک کرنے کا بھی ایک معجزہ سنایا۔ پیٹ پر سلائی کے نشان بھی تھے، جیسے آپریشن کے بعد ٹانکے لگتے ہوں اور نشان باقی رہ جاتا ہے۔ دائی حلیمہ نے فرمایا کہ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے اور اس لیے میں آپ کے پاس ان کو چھوڑنے آئی ہوں۔